ایک گائے سے کتنے کلو گرام خون نکل آئے گا، یعنی قربانی کے مقصد کے لیے 1 کلو گرام، 2 کلو گرام، چلے ہم 4 کلو گرام لگا لیتے ہیں، اور پھر اس کی قربانی سے آگے سارے سلسلے چلیں گے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ 35,000 انسانوں کا خون ہوا ہے؟ تو گائے کا 4 کلو گرام جو خون ہے وہ 35,000 پہ بھاری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ دنوں سے ہمارے پیارے وطن پاکستان میں سوشل میڈیا پہ ایک بڑی بحث چل رہی ہے، اور جس میں یہ کہا گیا کہ یہودی لوگ جو ہیں وہ ایک بچھڑا یا گائے کا بچہ وہ اسے ذبح کریں گے، اور اس کے بعد نعوذ باللہ ایک مسجد کو شہید کریں گے، جو میں نام نہیں لینا چاہ رہا، اور اس کے بعد دجال آ جائے گا اور پھر قیامت آ جائے گی۔ مجھے حیرانگی اس بات کی ہوتی ہے کہ پہلے ہی سوشل میڈیا پہ جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، جس طرح کی صورتحال کریٹ کی گئی ہے کہ تھم نیل پہ بات کچھ اور لکھی ہوتی ہے اور اندر اس سے متعلقہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ سوشل میڈیا کے وہ لوگ اور وہ بچے جن کے پاس صرف کیمرہ ہے اور اس کے علاوہ عقل نہیں ہے، وہ تو عمران خان کو کئی دفعہ رہا کروا چکے ہیں، وہ تو فلسطین کو فتح کروا چکے ہیں کتنی بار۔ پلیز، عوام ہماری پہلے ہی کنفیوز ہے، اور اتنا کچھ دیکھ کے ان کے ذہن پہ اور اثر پڑتا ہے، اور قوم ذہنی طور پہ اپسیٹ اور پریشر میں جب ہو تو ان سے کوئی اپنی زندگی کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ تو بات میری ہو رہی تھی کہ اسرائیل میں یہودی جو ہیں وہ گائے کو ذبح کریں گے براؤن رنگ کی، اور پھر میں کیا آگے لفظ بولوں، اور وہ جو صندوق ہے وہ صندوق سکینہ، وہ اس میں سے ڈھونڈیں گے اور پھر دجال آ جائے گا۔ افسوس ہی ہوتا ہے اس طرح کی باتیں سن کے۔ پھر بکس کا بھی ریفرنس دیتے ہیں، اور اس سے آگے بھی اور باتیں ہوتی ہیں۔ میری ذرا اب آپ نے غور سے بات سننی ہے۔ ایک گائے سے کتنے کلو گرام خون نکل آئے گا، یعنی قربانی کے مقصد کے لیے 1 کلو گرام، 2 کلو گرام، چلے ہم 4 کلو گرام لگا لیتے ہیں، اور پھر اس کی قربانی سے آگے سارے سلسلے چلیں گے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ 35,000 انسانوں کا خون ہوا ہے؟ تو گائے کا 4 کلو گرام جو خون ہے وہ 35,000 پہ بھاری ہے۔ کوئی سمجھ والی بات ہوتی ہے، کوئی عقل والی بات ہوتی ہے۔ اتنی بڑی قربانی تو پہلے انہوں نے زبردستی وہاں کے معصوم عورتوں اور بچوں کو شہید کر کے کر دی ہوئی ہے۔ اب اس کے پیچھے وہ کوئی گائے کی قربانی پیچھے رہ جاتی ہے۔ بکس جو مرضی کہیں، جو جس طرح مرضی کہیں، بکس تو یہ بھی کہتے ہیں ایک دوسرے کا خون نہ کریں، نہ حق۔ کسی مذہب نے یہ اجازت نہیں دی کہ آپ کسی بھی انسان کو بلا وجہ، اور معصوم لوگ جو کسی جنگ کا حصہ نہیں ہیں، جن کا کوئی قصور نہیں ہے، اور اسے آپ شہید کر دیں۔ اور اب گائے کی جو قربانی ہے وہ پیچھے ہے۔ اس زمین کو بنے ہوئے 4.7 بلین ایئرس، 4.7 بلین سال ہو چکے ہیں، اور یہاں پہ انسان کی جو آمد ہے تقریباً یہ 7 لاکھ سال پرانی ہے۔ اسی قسم کی باتیں، اسی قسم کی سوچیں یہ اتنے لاکھ سالوں سے چلتی آ رہی ہیں، اور پتہ نہیں ان انسان کو کیا خوشی ہوتی ہے کہ دوسرے انسان کو قتل کرنا، اس کا خون بہانا، اور اس سے اسے کیا خوشی ملتی ہے۔
یا خون بہا کے وہ اپنی طاقت اور پاور کا زیادہ مظاہرہ کرنا چاہتا ہے. اور میں نے جب یہ یوٹیوب پہ کچھ اس طرح کرا کے لیکچرز دیکھے، لیکچر کیا ہوتے ہیں، فضول باتیں ہوتی ہیں، تو ان میں جن لوگوں کو میں سمجھتا تھا کہ پروفیسر لیول کے ہیں، عقل لیول کی رکھتے ہیں، وہ کوئی اپنی اوپینین دیں گے، کوئی اپنے ذہن پہ زور ڈالیں گے، کوئی اپنی انٹیلیجنس کا استعمال کریں گے، لیکن افسوس کہ نہیں، سارے ایک ہی رنگ میں بات کرتے جا رہے ہیں، کرتے جا گئے. ساتھ وہ گائے کی تصویر بھی بنا دی ہے، ساتھ یہ بھی ہو گیا ہے. تو 7 لاکھ سال پہلے سے جو انسان آیا ہوا ہے وہ یہی رنگ برنگی باتیں سن رہا ہے. قیامت جو ہے وہ سوائے اللہ تعالیٰ اور اس کی ذات کے کسی کو نہیں پتا کہ کب آنی ہے. ایون حضور کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا جی رات کو نیند نہیں آتی اور یہی وسوسے آتے ہیں کہ پتہ نہیں موت کب آ جائے، تو مجھے بتائیے کب موت آئے گی. تو 2 جہاں کے مالک تھے، تو کہتے ہیں اس کا مجھے بھی نہیں پتا. یعنی وہ کہہ سکتے تھے کہ ہاں جی فلاں دن موت آئے گی، جب قیامت آئے گی یا جب قیامت آئے گی. انہوں نے کسی قسم کی کوئی پریڈکشن نہیں کی اور کہا اس کا مجھے بھی نہیں پتا. تو آج کل جو سوشل میڈیا پہ لوگ ہیں انہیں سب سے زیادہ پتہ ہے. کوئی تحقیق نہیں، کوئی سمجھداری نہیں، کوئی ایک بندہ ایک بات کرتا ہے تو سارے ہی اس کی طرف چلنا شروع ہو جاتے ہیں. براہ کرم اس طرف دھیان دیجئے کہ جو آج کل ملک کو مسائل درپیش ہیں، پریشانی ہے، زبوں حالی ہے، غربت کی طرف انسان جا رہا ہے، سٹریس کا شکار ہے، ڈپریشن کا شکار ہے. اسے حوصلے کی ضرورت ہے. اور خاص کر ہمارے جو علماء کرام ہیں وہ تو بس ویڈیو کی ریکارڈنگ کے چکر میں ہیں. روزانہ ایک نئی ویڈیو آ گئی، روزانہ وہ رنگ برنگے جو کپڑے ہیں وہ انہوں نے پہنے ہوتے ہیں، عجیب و غریب باتیں نکال کے لاتے ہیں. اسلام تو اسٹیبلش ہو چکا ہے، اس کے جتنے بھی حکم ہیں، نصیحتیں ہیں، آرڈر ہیں اور انسٹرکشن ہے وہ تو آلریڈی بتا دی جا چکی ہیں. تو ان کو ایکسپلین کرتے ہوئے اتنے غلط انداز سے کرتے ہیں، اور صرف اس لیے کہ میرے اپنے میں کا وجود رہے کہ میرے پاس بہت زیادہ نالج ہے. جہاں کہیں کوئی شخص کہتا ہے میرے پاس نالج ہے، وہ نالج اس سے چھن جاتا ہے اور اس سے آگے نالج سمجھنے کی اس میں قوت نہیں رہتی. تو براہ مہربانی ان چیزوں سے اجتناب کیجیے. جتنے بھی ہمارے علماء کرام ہیں وہ اپنی نعرے بازیاں اور گدیاں ذرا چھوڑیں. جو ان کے فالوورز ہیں 100 یا 1000 یا 5000 ان کو ساتھ لیں اور لوگوں کے دکھ درد بانٹیں. ہاسپٹلز میں جائیں، وہاں جا کے دیکھیں کہ وہاں پہ کیا دکھ اور پریشانیاں ہیں، اور والنٹیئر جا کے کام کریں، اسلام کی عملی شکل باہر نکالیں. ان سے تو ابھی تک ایک مسئلہ نہیں حل ہو سکا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ صفائی نصف ایمان ہے. مسجدوں کے سامنے گندگی کے ڈھیر ہیں، مسجدوں کے پیچھے گندگی کے ڈھیر ہیں. آپ تو ایک فرمان پہ عمل نہیں کروا سکے. کیا آپ نے ایجوکیشن لی ہوئی ہے؟ کیا آپ نے دین پڑھا ہوا ہے؟ کبھی آپ نے سنا ہے جب سے پاکستان بنا ہے کسی مولانا نے جمعے کی نماز یا عید کی نماز میں خطبے سے پہلے کہا ہو کہ آج آؤ نبی کی ایک سنت کو پورا کرتے ہیں، اور خطبہ بعد میں ہوتا ہے، نماز بعد میں ہوتی ہے، پہلے صفائی کرتے ہیں؟ کبھی ہوا اس طرح؟ کبھی سنا کبھی اس نے اس طرح؟ کبھی نہیں ہوا. تو صرف اسلام بیٹھ کے مباحثوں میں، مقابلے بازی میں کہ مجھے زیادہ علم ہے، تجھے زیادہ علم نہیں ہے، فلاں فلاں کا بیٹا تھا کہ بہن تھی تو وہ اس کا کیا لگتا تھا. جو ان کی تعلیمات ہیں ان کی طرف دھیان دیں. انسان ذہنی طور پہ پریشان ہے، انتہائی پریشان ہے. ان کی خدمت کریں، ان کے دکھ درد بانٹیں. نوجوان نسل، ابھی یہ گرمیوں کی چھٹیاں ہوں گی، یہ سارے آپ کو فارغ بیٹھے نظر آئیں گے، اور اس وقت پاکستان میں میکسیمم نوجوان ہیں.
اور کسی ملک میں جب 60% یا 70% آپ کو 15 سے لے کے 35 تک یا 30 تک کے لوگ نظر آئیں، وہ بڑا ملک خوش قسمت ہوتا ہے. اور یہ دور تقریباً 8 سال تک چلتا ہے. اس دور میں ملک میں بزنس ہونا چاہیے، کارخانے لگنے چاہیے، انڈسٹری لگنی چاہیے، تاکہ یہ نوجوان نسل وہاں پہ کھپ سکے، انہیں جاب میسر آئے. جو پڑھے لکھے ہیں وہ بھی بیچارے پریشانی اور ڈپریشن کا شکار ہیں، اور ملک چھوڑ کے کوئی امریکہ، کینیڈا، فرانس کی طرف، جہاں جہاں کسی کا چانس ملتا ہے، کوئی جرمنی کی طرف بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہم لوگوں نے ہی ایک دوسرے کو جو پریشان کیا ہوا ہے، یہ انہی کی وجوہات ہیں. تو میری بس آپ سے کوئی لمبی چوڑی بات تو کوئی نہیں ہے، اتنی ہی گزارش ہے کہ اس قسم کی باتیں کہ جس سے اور پریشانی ہوتی ہے اور انارکی پھیلتی ہے، وہ براہ مہربانی نہ پھیلایا کریں، اور قوم کو، عوام کو، دکھی ہوئی کو کوئی سکون کی باتیں سنایا کریں. اگر کوئی 20 لوگ اس طرح کی ویڈیو بنا کے اس طرح پیش کر دیتے ہیں، تو آگے سے 10 اور ہیں جو اسے اور اسی طرح کی بات کرتے ہیں. فالورز لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اپنے فالورز کو عقل دینا، سمجھ دینا، ان کا مورال ہائی کرنا. میں نے نہیں سنا پاکستان سے کوئی اس طرح کی ویڈیو آتی ہو جس میں کسی کو سائنس کی طرف دلچسپی دی ہو، کسی کو اخلاق کی تربیت دینے کی کوشش کی گئی ہو. جس طرح کے معاشرے میں روزانہ ہی کوئی نہ کوئی خبریں اس طرح ملتی ہیں کہ اتنی گندگی اور واہیاتی والے واقعات ہو رہے ہیں کہ جس طرح جانوروں سے اسے بنانے میں ہزاروں سال لگے، کئی لوگوں کی قربانیاں اس میں لگی، یہ جانور ہی رہنا چاہتا تھا. تو آج اس سوشل میڈیا کی مہربانیوں سے یہ انسانوں سے دوبارہ جانوروں کی طرف جا رہا ہے. جو واقعات سامنے آ رہے ہیں، ان کا تدارک کریں اور اس کو اخلاق کی تربیت دیں. وہ میں نے اکثر دیکھا ہے، کسی ایک بچے کے پاس ایک کیمرہ آ جاتا ہے اور ایک لائٹ پکڑی ہوتی ہے، اور جو بدتمیزی اس کے ذہن میں ہوتی ہے وہ کسی کو ساتھ ملا کے اور بولنا شروع ہو جاتا ہے. اس طرح آپ نے دنیا میں ترقی کرنی ہے، اس طرح آپ نے ترقی یافتہ ملکوں کا مقابلہ کرنا ہے. یہ گندگی والا ذہن لے کے آپ نے آگے بڑھنا ہے. 23 کروڑ عوام ہونے کو آ گئی ہے پلیز. تو اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں چیزوں کو خود سمجھنے کا اور خود آگے بڑھنے کا. اور جو کوالیفائیڈ لوگ ہیں ان کی باتوں پہ یقین کریں. حکیم حضرات پتہ نہیں کیا کیا بول رہے ہیں، ان کے پاس کینسر کا بھی علاج ہے، شوگر کا بھی علاج ہے. انہیں اگر آپ ہیپیٹائٹس کا بھی علاج کسی دور میں کرتے تھے، ان سے صرف اتنا پوچھ لیں، اور بھائی کینسر ہے کیا، یہ کس طرح ہوتا ہے، وہ جو بلڈ سیل ہے اس کا کیا لائف سائیکل ہے، کس طرح تم اسے کل کرو گے، نو باڈی نوز. اور عوام بھی چونکہ تعلیم میں پوری ہے، وہ بھی اس قسم کے جھوٹے سہاروں میں آ کے ان کی باتوں پہ یقین کر لیتے ہیں. تو جب اسلام مکمل ہے، اس کی ہدایات آپ کے پاس موجود ہیں، تو اب 2024 میں نئے سرے سے ریوائز ہونا تھا. ایک تو ادھر کے ہیں پنڈی کے، پتہ نہیں کیا ان کا نام ہے، ساحل صاحب، مجھے تو ان کی سمجھ نہیں آتی. انہیں بیٹھے بیٹھے کیا پریشانی ہوتی ہے، عجیب و غریب بے تکی بات. پھر ان کی بات کو نلیفائی کرنے والے بھی آ جاتے ہیں جو اس کے اگینسٹ بولتے ہیں. اس طرح ملک چلتے ہیں. کوئی ٹیم ورک ہوتا ہے، کوئی ڈائریکشن ہوتی ہے، کوئی پازیٹیو سائیڈ ہوتی ہے، کوئی بچوں کو اخلاق سنوارنے کی انتہائی ضرورت ہے. اس وقت مولانا حضرات تو ٹوٹلی فیل ہو چکے ہیں. وہ تو اپنے ممبر سے اٹھتے نہیں ہیں، باہر ہی نہیں نکلتے. وہ اپنی شہرت کے چکروں میں زیادہ پڑے ہوئے ہیں. یہ اس طرح کی شہرت نہیں. اس وقت ملک کو چاہیے اس وقت والنٹیئر ہو کے آگے آئیں اور بہتر کریں اس ملک کی صورتحال. تو ہوپ فلی میری بات کی آپ کو سمجھ آئی ہوگی. بہت شکریہ. تھینک یو.